اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ عقیق اور فیروزہ اور مختلف قیمتی پتھروں کے پہننے کے جو احکام ہیں اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ فقہی احکام بیان ہو چکے تھے، ان کے فوائد فضائل اس کے متعلق بھی پچھلی دفعہ کافی گفتگو ہو چکی تھی۔ اب یہ بات ہوئی تھی کہ آخر یہ جو انگوٹھی ہے، نگینہ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی نقش کندہ کروائیں تو اس سلسلے میں کیا تاریخ میں ملتا ہے، کس طرح کی چیزیں اس کی اثر پذیری کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے، تمام صالح بندے، تمام مومنین ان پتھروں کو پہنتے ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور معصومین علیہم السلام بھی سب ان نگینوں کے اوپر کچھ نہ کچھ نقش کو کندہ کروایا کرتے تھے۔ بلکہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام معصوم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی بھی شخص کی عقل کا جو اعتبار ہے اگر معلوم چلانا ہو تو 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جس میں سے آخری 2 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وہ اپنی انگوٹھی پر کیا چیز نقش کرواتا ہے اور وہ اپنی کنیت کیسی رکھتا ہے۔ جتنا اچھا نقش اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروائے گا، اس سے اس کی عقل کا پتہ چلے گا، اور جس قدر اس کی کنیت اچھی ہوگی، عربوں کے اندر رائج تھی کنیت اچھی سے اچھی رکھی جائے، اس سے بھی اس کی عقل کا پتہ چلتا ہے۔ تو نقش جو بھی ہیں اس پہ کندہ کروائے جاتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کی تاثیر جو ہے وہ اور زیادہ پہلے کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ اب مثلا ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت لکھوائی گئی ہے، کوئی اللہ کا نام، کوئی ذکر، کوئی مخصوص دعا، تو ایک تو خود وہ اگر کندہ نہ کروائے جائیں صرف اس پتھر کے اچھے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں، اور اگر ان فائدوں کے اندر مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ جب اس پر کوئی مقدس نقش بھی کندہ کروا لیا جاتا ہے، اس کے اپنے الگ اثرات ہیں۔ ابھی آپ سب کے سنیں گی کہ ائمہ معصومین اور دیگر انبیاء اور اولیاء اور علماء وغیرہ کیا نقش اپنے اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں۔ البتہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت کے اندر جہاں ان نقوش کے متعلق گفتگو کی ہے تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرے تو اس کے پاس کافی دلچسپ پہلو اس کے سامنے آ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ان نقوش کی ایک الگ الگ اہمیت، اس زمانے کے سیاسی حالات بھی بعض اوقات ان نقوش کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ مخصوص حالات کے اندر وہ جو انگوٹھیوں کے اوپر نقش کندہ کروائے جاتے تھے، تو اگر کوئی اس پہ تحقیق کرے الگ سے تو اس کے سامنے بہت سی دلچسپ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پھر یہ جو نقوش ہیں یہ انسان کی دیکھا جائے تو بار بار ان کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں مثلا اگر علی ولی اللہ والا کوئی نقش انگوٹھی کے اوپر ہے، بار بار انسان اس کو دیکھے گا اگر، تو وہ خود بخود گناہوں سے بچے گا۔ کردار سازی والی بہت ساری چیزیں ہاتھ میں، مثلا اس نے سورہ توحید کو کندہ کروایا ہوا ہے اپنے نقش کے طور پر انگوٹھی پر، تو اب وہ ہاتھ کو کسی بھی حرام کام کی طرف اٹھاتے ہوئے کئی دفعہ سوچے گا۔ اور بہت سے علماء تو اور صاحبان ایمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا والی قرآنی آیت کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے آسان راہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے اس سے بچ نکلنے کی مشکلات سے۔ تو جب وہ یہ دیکھے گا، جب تقوی الہی اس کو یاد آئے گا تو ان کی اثر پذیری، ان سے کردار سازی والا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد ان کے پاس بھی انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں. وسائل الشیعہ کے اندر اس کی جو 5ویں جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس متعدد انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں. اور ہمارے چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں. ایک پہ لکھا ہوا تھا صدق اللہ اور دوسری انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی وہ مہر کے طور پر بھی پیغمبر استعمال کرتے تھے، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور ترتیب اس طرح سے تھی اس کی لکھائی کی. عام طور پر ملتا ہے کہ اللہ پھر رسول پھر محمد، جس طرح یہ ترتیب ہے تقریباً ایسی ترتیب ہوا کرتی تھی. اچھا، رسول اللہ کی انگوٹھی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی اس طرح کی انگوٹھی بنوا کر پہن سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی غالباً کوئی اس طرح کی بات ہو جائے گی اور فضیلت کا کوئی پہلو آ جائے گا اگر ہم یہ والی انگوٹھی پر نقش کندہ کروائیں. تو کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ کوئی اور شخص اپنے انگوٹھی پر کندہ نہ کروائے. غالباً اس کی ایک وجہ یہی ہوتی تھی، تو اسی لحاظ سے کہ پیغمبر مختلف بطور سیل مہر کے استعمال کرتے تھے اس کو، تو اس طرح سے ہر شخص کے ہاتھ میں تو ممکن ہے کہ اس زمانے کے حوالے سے کوئی انتظامی حکم کے طور پر ہو، لیکن بہرحال کچھ روایات میں اس کی ممانعت آئی. تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اچھا، پھر یہ کہ پیغمبر کی یہ والی مہر جو کہ یعنی انگوٹھی جو کہ سیل کے طور پر، مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی، جس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے مختلف خلفاء کے دور سے اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں یہ والی انگوٹھی آ گئی. اور ایک دفعہ روایت میں کہ حضرت عثمان مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جسے بئر خاتم کہا جاتا ہے، جو اس کے بعد سے بئر خاتم کے نام سے مشہور ہوا، کہ اس مسجد قباء کے اس کنارے کے اوپر حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے کنارے پر. تو یہ جو چھوٹی سی ایک عمارت نظر آ رہی ہے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور یہاں پر ایک کنواں تھا اس کے اندر. تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی پھسلی اور اس کنویں کے اندر گر گئی. اس کے بعد بہت تلاش کروایا لیکن وہ انگوٹھی کسی طور پر نہیں مل سکی. تو اس زمانے میں ہی پھر لوگوں نے اس عمارت کے اندر وہ کنواں تھا قباء کے برابر میں، تو لوگوں نے ایک لحاظ سے اس کو بدشگونی سمجھا اور اس بات کی پیشگوئی کر دی گئی کہ حضرت عثمان کی حکومت اب برقرار نہیں رہ سکے گی، اور کچھ عرصے بعد ہی حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. باقاعدہ وہ جو ہے بئر خاتم کے نام سے وہ جگہ آج بھی مسجد قباء کی طرف جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ اب تو اس کی کچھ اور نئی شکل بھی جو ہے وہ بن گئی. تو پیغمبر اسلام کی وہ انگوٹھی اس طرح سے بہت تلاش کی گئی لیکن وہ نہیں مل سکی. اچھا، جو دیگر انبیاء تھے پیغمبر سے پہلے بھی، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، کہا جاتا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تھا، حضرت آدم کی انگوٹھی کا نقش. اور اس کے بعد خیر پھر جو دیگر انبیاء ہیں، کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے اوپر کوئی اسم اعظم نقش تھا. اب وہ اسم اعظم کیا تھا اس کے متعلق الگ الگ لوگوں نے الگ باتیں کہی ہیں، لیکن بہرحال ان کی انگوٹھی پر بھی ایک نقش تھا جس پر اسم اعظم کندہ تھا، اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی سے بہت سے اس طرح کے کام لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا بھی ایک نقش روایات کے اندر آیا، جو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد نہ آئے. یہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا نقش تھا. اس کے بعد خیر پیغمبر اسلام کا دور آیا، اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور آیا. حضرت امیر کی انگوٹھی کے 3 نقش عام طور پر منقول ہیں.
اللہ الملک و علی عبدہ، اللہ بادشاہ ہے اور علی اس کا بندہ ہے. اللہ الملک صرف خدا ہی بادشاہ ہے، اور اسنت تو ظاہری اللہ ہے، تیسرا نقش جو امیر المومنین کی انگوٹھی کے اوپر تھا کہ جس کے اندر اللہ کو اپنا پشت پناہ امیر المومنین نے قرار دیا تھا. تو بہرحال یہ انگوٹھیوں کے نقش جو ہے اس طرح سے ان برگزیدہ ہستیوں کی انگوٹھی کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر وہ انگوٹھی جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھی. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرا کے پاس ایک عقیق کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی جو انہوں نے وقت شہادت امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی. اور پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے وہ انگوٹھی امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر دی. تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ والدہ گرامی کی وہ جو انگوٹھی ہے میں اس کے اوپر کوئی نقش کندہ کرواؤں. تو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یعنی امام حسین فرما رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انگوٹھی کے اوپر تم لا الہ الا اللہ الحق المبین، ملک الحق المبین، یہ کندہ کرواؤ. تو اس کے بعد سے خیر روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، تو بہت سے صاحبان ایمان اس نقش کو بھی اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کرواتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے خواب میں اس کو سجیسٹ کیا، اور اس روایت میں امام رضا کی امام حسین علیہ السلام کو اپنی یہ خواہش پہنچائی کہ یہ والا نقش اس کے اوپر کندہ کروائیں. تو بہرحال اور یہ خود بہت ہی بہترین نقش ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ روزانہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں 100 مرتبہ اگر اس چیز کو پڑھے، اس کلمے کو جو کہ اس کے اوپر کندہ کروایا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو اللہ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا، اسی قبر کو کی وحشت کو دور کرے گا، اسے مالدار بنائے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. تو جب یہ نقش ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے گا اور بار بار اس کو دیکھیں گے تو یاد آئے گا ارے 100 دفعہ اس کو پڑھ ہی لیں، کیونکہ روایت کے اندر بھی تذکرہ ہے، تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو بہت سارے فوائد اس سلسلے میں حاصل ہوں گے. اسی طرح سے اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کی انگوٹھی کے اوپر العزت للہ، عزت اللہ ہی کے لیے، یہ امام حسن کی انگوٹھی کے اوپر تھا. اور رسول کافی میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ امام حسن کی انگوٹھی پر ایک نقش اور بھی تھا، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی. تو اور ایک روایت ہے ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی حسبی اللہ نقش تھا. شاید یہ وہی انگوٹھی ہو جو کہ امام حسن سے امام حسین کے پاس آئی ہو، کیونکہ ان کی انگوٹھی کا نقش بھی روایت میں یہی ملتا ہے. اور دوسری انگوٹھی ان اللہ بالغ امرہ، اس کے اوپر یہ کہ بے شک اللہ اپنے حکم کو پہنچانے والا ہے، یہ ان کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا. تو یہ دونوں انگوٹھیاں پہنچی تھی اس کے بعد ہمارے 5ویں امام اور ہمارے چوتھے امام اور 5ویں امام دونوں کے پاس. چوتھے امام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش اور تھا جو کہ اصول کافی میں وما توفیقی الا باللہ، یہ چوتھے امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور ایک اور بھی نقش تھا، وہ تھا چوتھے امام کا، خزیہ و شقیہ قاتل الحسین ابن علی، حسین ابن علی کا قاتل ذلیل و رسوا ہوا. یہ باقاعدہ چوتھے امام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا. اچھا، اسی طرح سے پھر خیر کیونکہ یہ والا نقش بھی صاحبان ایمان اپنی انگوٹھیوں کے اوپر بھی کندہ کرواتے. ہمارے یہاں خیر اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں ہے، لیکن ایران عراق وغیرہ کے اندر باقاعدہ اس کو لکھنے والے افراد بھی ہیں اور یہ لکھے لکھائے بھی ملتے ہیں.
اچھا، اسی طرح سے ہمارے اب آ جائیے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کی انگوٹھی پہ تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کم سے کم ربی لا تذرنی فردا، پروردگار مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑنا. یہ پانچویں امام کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا. اور یہ جو نقش ہے خاص طور پر جو اس کے جو عملیات کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ یہ اولاد کی خواہش رکھنے والے شوہر و بیوی جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو، وہ اگر اس کو اپنی انگوٹھی پر کندھا کروا کر پہنے تو اس سے اولاد کے ہونے کے بہت قوی امکانات ہو جاتے ہیں. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو بہرحال یہ پانچویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور القوت للہ جمیعا، یہ بھی پانچویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور چھٹے امام کی انگوٹھی کے اوپر جو نقش تھا وہ تھا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ تھا. اور ایک انگوٹھی کا نقش چھٹے امام کا اور تھا اللہم انت ثقتی فقینی شر خلقک، کہ اے اللہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ مجھے مخلوق کے شر سے بچا لیجیے. تو یہ چھٹے امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اسی طرح سے ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا الملک للہ وحدہ. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ حسبی اللہ، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی انگوٹھی کا نقش تھا. شاید یہ وہی انگوٹھی ہے کہ جو کہ امام حسن سے اس طرح سے چلی آ رہی ہے، دیگر ائمہ کے پاس بھی کیونکہ یہی نقش لکھا ہوا ملتا. پھر اس کے بعد ہمارے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کے اوپر ملتا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں تو لا قوت الا باللہ لکھا ہے لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آٹھویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور صاحبان ایمان اس کو بھی لکھواتے ہیں، ایران عراق کے اندر یہ باقاعدہ ملتے ہیں. اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات یہ نقوش کون کون سے معصومین کے لکھے ہوئے کندھا کروائے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا حسبی اللہ حافظی. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش. اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ، اللہ میرا رب ہے اور وہی مجھے مخلوقات کی شر سے بچانے والا ہے. یہ ان کی انگوٹھی کا تھا نقش. اور ایک نقش اور بھی تھا حفظ العہود من اخلاق المعبود. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش تھا کہ عہدوں کی حفاظت اور پاسداری کرنا یہ پروردگار کے اخلاقوں میں سے ایک اخلاق ہے. یہ ان کی انگوٹھی کا ایک نقش تھا. اسی طرح سے ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ محمد، ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا سبحان من لہ مقالید السماوات والارض، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات کہ زمین و آسمان کی چابیاں اس کے قبضے میں. یہ ہمارے 11ویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں ملتا ہے، ایک روایت میں کہ امام کی انگوٹھی پر انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں، اور دوسرا ہے کہ انا حجت اللہ و خالصتہ. یہ دو جو ہیں امام زمانہ کی انگوٹھی کے اوپر نقوش موجود ہیں. اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ کہ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام، بلکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
ان کی انگوٹھی پہ بھی یہ عبارت تحریر تھی کہ رضیت باللہ ربن و بابن اخی محمد نبین و بابن علی لہ وصین، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اپنے بھائی کے بیٹے محمد کے نبی ہونے پر، اور اپنے بیٹے علی کے وصی ہونے پر۔ باقاعدہ کتاب الغدیر میں علامہ امینی نے اس کو لکھا ہے 7ویں جلد میں، اور تفسیر ابو الفتوح رازی جو ہے اس کی 4تھی جلد کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ روایت ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ یعنی تقریباً ابھی اتنی تفصیل میں کہ حضرت نوح پہ کیا لکھا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کے اس پہ کیا لکھا، اگر سب کے نکالے جائیں تو پوری کئی شاید چاہیے ہوں کلاسز، اگر سب کی تلاش کی جائے اور نکالی جائیں، لیکن کیونکہ آج اتنا وقت نہیں اور بھی طرف جانا ہے تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کچھ خصوصی قسم کے نقش اپنی اس انگوٹھی کے اوپر کندہ کرواتے ہیں، جس میں سے آیت اللہ علی آقا قاضی جو کتنے بڑے بڑے مجتہدین کے استاد رہے ہیں، ان کی انگوٹھی کے اوپر 3 طرح کے نقش یا 3 انگوٹھیاں ان کے پاس ایسی تھیں کہ جس کے اوپر اس طرح کے نقش تھے۔ ایک انگوٹھی کے اوپر سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت لکھی ہوئی تھی کہ اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہو جائے گا۔ یہ ان کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تحریر تھا۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ انسان اگر اپنی انگوٹھی ظاہر ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، اس پہ اکثر نگاہ بھی پڑتی ہے، تو اس سے روز قیامت یاد آئے۔ یہ عرفانیات اور سیر و سلوک وغیرہ کے لیے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند کرنے کے لیے نقوش بڑے فائدہ مند۔ اور دوسرا نقش ان کی انگوٹھی کے اوپر تھا جو کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم سین قاف، یہ باقاعدہ اس کے انگوٹھیاں بنی ہوئی بھی ملتی ہیں، اور یہ درمیان میں یہ دونوں کاف ہا یا عین صاد ہا میم سین قاف یہ جو ہے باقاعدہ انگوٹھیوں کے اوپر کندھا یہ ملتے بھی۔ تو یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی انگوٹھی کے اوپر نقش ہوا کرتا تھا۔ اور تیسرا نقش جو تھا ان کی انگوٹھی کے اوپر وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 تھی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ تیسرا یعنی جو حضرت سلیمان کے حوالے سے جو قرآن کی آیت ہے وہ حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروائے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 نقوش خاص طور پر ان کے بڑے اثرات ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے یہ قرآنی آیات اپنی اس کے اوپر انگوٹھی پر کندہ کروائی ہوئی تھی۔ اچھا کچھ اور بھی ہیں علماء کے جو کہ انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ اپنی اس تربیت کے لیے اور اپنی یاد دہانی کے لیے اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ جیسے یہ دیکھیے یہ جو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے باقاعدہ انگوٹھیوں کے اوپر چھپا ہوا اور کندہ کیا ہوا ملتا بھی، جو علی آقا قاضی کی انگوٹھی پہ تھا یہ بھی ملتا ہے۔ تو اگر انسان اس لحاظ سے جا کر مختلف دکانوں کے اوپر دیکھے تو وہ اپنی اس طرح کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے، بلکہ کئی بھی اگر کیونکہ بہت زیادہ قیمتی انگوٹھیاں تو نہیں ہوتی، لیکن سب کے اثرات حاصل کرنے کے لیے اگر متعدد انگوٹھیاں جب سونے وونے کی اتنی ساری آپ اپنے پاس چیزیں جمع کر سکتی ہیں تو عقیق فیروزہ اور ان کے اوپر یہ والے نقوش والی انگوٹھیاں متعدد موقعوں پر الگ الگ کیوں نہیں پہنی جا سکتی۔ تو یہ اور تو آیت اللہ بہجت کے متعلق یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر جو مہر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے العبد لکھوایا ہوا تھا، العبد اللہ کا بندہ۔ بس ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ مرجع ہونے کے بعد اور مرجعیت سے پہلے کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا۔ وہی اپنے گھر کے اندر پہلے بھی درس دیتے تھے، بعد میں بھی درس دیتے تھے، رتی برابر بھی سوئی کی نوک کے برابر بھی مرجع بننے کے بعد کوئی فرق ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ تو کہتے تھے کوئی لمبے چوڑے بڑی مشکل سے تو توضیح مسائل کے اوپر اپنا نام لکھنے کو تیار ہوئے تھے، تو چہ جائے کہ آیت اللہ العظمیٰ اور اس طرح کے القاب تو وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے تھے بلکہ العبد۔ یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی ان کی یہ العبد لکھ کے لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی خصوصیت تھی، اور باقاعدہ لوگ ان کے آج بھی قبر میں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ نظر آئے گا ان کی یہ مہر العبد، یہ اصل میں ان کی انگوٹھی کا نقش تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں
اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بھی ایک چیز ہے کہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ نقش اتنا ایک کارآمد ہے کہ مرنے کے بعد بھی منہ میں جو مردے کے رکھا جاتا ہے عقیق، سادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر کلمہ شہادتین، ائمہ معصومین کے اسماء گرامی اور ان کی امامت کا اقرار، یہ انگوٹھی کے اوپر کندہ کروا کے اس کے منہ میں رکھا جائے، جس کے فوائد ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے. تو یہ بھی تو دیکھا جائے، یہ نقشی تو ہیں، یہ نقش اماموں کے نام اور خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار، تو یہ خود مرنے کے بعد بھی یہ نقوش اس طرح سے کام آتی، تو ان کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح سے اب آ جائیے حرز جواد. حرز جواد ہمارے بڑے علماء سب پہنتے ہیں، رہبر معظم بھی حرز جواد کو اکثر پہنتے ہیں. اور اس سے پہلے البتہ یہ جو لفظ اس کے اندر آئے حرز، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حرز اور ایک ہوتا ہے ورد. ورد میں اور حرز میں فرق ہے. ورد ہوتا ہے کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی آیت جسے مسلسل دہرایا جائے، اسے کہتے ہیں ورد. لیکن حرز جو ہے مثلا نظر بد سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے کوئی ذکر یا دعا کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا، چاہے وہ انگوٹھی میں رکھنا، چاہے وہ لاکٹ میں رکھنا یا اپنے ہاتھ کے اوپر باندھنا، اس کو حرز کہا جاتا ہے، یا جسے تعویذ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اتنا ایک بیچ میں ایک بات اور بتا دی جائے، پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا کسی نے، تو وہ میں اس کا بتا دوں کہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اس کا اسکن سے ٹچ ہونا لازم نہیں. ہاتھ میں پہنا ہو، ضروری نہیں کہ کھال سے مسلسل ٹچ بھی ہوتا رہے، بس وہ بھی کافی فوائد دلوا دیتا ہے. تو اگر کوئی ذکر یا چیز ہو تو اسے حرز کہتے ہیں، اور کوئی دعا ہو تو اس کو تعویذ کہا جاتا ہے. اور حرز جواد جو ہے وہ باقاعدہ اس کے متعلق جو روایت ہے، ہمارے جو ایک عالم گزرے ابن طاؤس، انہوں نے محج الدعوات کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر پورا وہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جو ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی صلی اللہ محمد وعلی محمد ان کی زوجہ جو کہ مامون کی بیٹی تھی اور امام کی دشمنی پر کمر بستہ تھی، اس نے مامون کے کان بھرے امام کے خلاف جا کر، اور مامون شراب کے نشے میں اس وقت مدہوش تھا، اس نے تلوار نکالی، امام کے کمرے میں آیا اور امام کے اوپر کئی وار کیے اور اپنے تئیں امام کو شہید کر دیا. اچھا، بہرحال پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا. تھوڑی دیر بعد کہ جب نشہ اترا اس کا تو تھوڑا سا پریشان ہوا اور اپنے غلام یاسر کو امام کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ذرا ان کے گھر میں کیا صورتحال ہے. وہ گیا تو دیکھا کہ امام ماشاءاللہ صحیح و سالم. یاسر نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اچھا اس کا خاص غلام تھا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تلوار سے وار کی ہوں لیکن اتنے زیادہ یعنی کاری وار نہ ہوئے ہوں. اس نے بہانے سے کہا کہ امام اگر آپ اپنا یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اگر یہ مجھے تبرک کے طور پر آپ عنایت فرماتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. امام ظاہر کریم ابن کریم خاندان والے، انہوں نے جو ہے اپنا اوپری لباس اتارا اور اس کو دیا. تو یاسر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کسی بھی زخم کا کوئی ایک نشان بھی امام کے جسم کے اوپر نہیں تھا. اچھا، اب یہ غلام یاسر جیسے جا کر مامون کو ساری صورتحال بتائی اور کچھ دن کے بعد جب مامون سے خود امام کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے مامون کو بھی یہ بات بتائی کہ میرے پاس ایک حرز تھا کہ جس نے میری حفاظت کی تھی، اور یہی جو ہے حرز یہ اللہ کے نام ہے اس کے اندر. اور یہ خاص حرز ایک تو تھوڑا سا تفصیلی بھی ہے اور ایک کم سے کم یہ والا حرز جو کہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے، یہ تو انسان اس کو اپنے پاس رکھے، ابھی اس کی بھی تفصیل آتی ہے. اور اس کو لکھنے کے بھی اس کے کچھ خاص آداب ہیں. حرز جواد کو لکھنے کے کچھ خاص آداب بھی. سب سے پہلی بات تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بال پوائنٹ یا فاؤنٹین پین وغیرہ کی انک سے اس کو نہ لکھیں، اس سے اس کی اثر پذیری نہیں ہوتی. یا تو لکڑی کا قلم استعمال کریں یا کوئی ایسی پینسل کہ جسے کسی مسلمان نے بنایا ہو. تو عام طور پر کیونکہ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر کے قلم سے یا کافر کی بنائی ہوئی کسی چیز سے اگر اس کو لکھا جائے تو پھر حرز جواد کا فائدہ نہیں ہوتا. اور جس وقت حرز جواد لکھا جاتا ہے، یہ والی جو دعا ہے جو ابھی آپ کے سامنے تھی،
یہ باوضو ہو کر لکھی جائے اور رو بقبلہ ہو کر لکھی جائے. اور اسے انگوٹھی کے اندر بھی حرز جواد کو رکھ سکتے ہیں. اس کو مثلاً آپ کسی کاغذ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں, یا مثلاً کسی کپڑے پر لکھ کر بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں, یا اپنے ہاتھ کی انگلی سے بچوں کی پیشانی کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں ان کی حفاظت کے غرض سے. تو آپ حیران ہوں گی کہ جو وہابی حضرات ہیں اگرچہ وہ تعویذ وغیرہ کو شرک سمجھتے ہیں, اور باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ جو مختلف قسم کے تعویذوں سے جو ہے مدد حاصل کرنا اور یہ سب کچھ شرک ہے, لیکن حرز امام جواد کو اور حرز امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہابی حضرات بھی شرک نہیں سمجھتے, کہتے ہیں یہ شرک نہیں. تو بہرحال, اور آقا خوئی نے باقاعدہ منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ حرز جواد کو سونے یا چاندی کے اوپر کندھا کروا کر یا اس کا ایک کیس بنوا کر اس کے اندر کسی کاغذ پر لکھ کر بھی گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. بس البتہ وہ ضرور ہے کہ مرد اگر سونے کی انگوٹھی وغیرہ کے اندر اس کو ظاہر نہیں پہن سکتے تو مرد یہ والی احتیاط کریں. لیکن بہرحال کسی بھی سونے اور چاندی میں کندھا کروا کے کسی جگہ گھر میں رکھنا ہے اگر حرز جواد کو, تو اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے. اور آیت اللہ بہجت ظاہر لوگوں کو مختلف عملیات بتاتے تھے. تو ایک دفعہ خاتون نے آیت اللہ بہجت سے جو ہے یہ سوال دریافت کیا تھا کہ وہ سوتے سوتے ڈر جاتی. اچھا دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے عام طور پہ بچوں میں جسے نائٹ ٹیررز کہتے ہیں, بچے ایک دم سے سوتے سوتے جو ڈر جاتے ہیں, کوئی آبویس وجہ بھی نہیں ہوتی, آپ اکثر انہیں جھنجھوڑتے ہیں لیکن وہ بیدار بھی نہیں ہوتے, بس روئے چلے جا رہے ہیں, نائٹ ٹیررز کہلاتے ہیں. شروع میں تو ذرا ہوتا ہے, جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے وہ خود بخود ٹھیک ہوتا جاتا ہے, لیکن وہ کب بعض اوقات بڑی پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے گھر والوں کے لیے. تو آیت اللہ بہجت نے اس عورت کو بتایا جو خواب میں اس طرح سے ڈر جاتی تھی. کہا کہ تم چاروں قل پابندی کے ساتھ تلاوت کیا کرو, خاص طور پر معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو ہے تلاوت خاص طور پہ کرو. اور پھر بھی اگر یہ تمہاری تکلیف رفع نہ ہو, یہ خواب میں ڈر جانے والی, تو پھر تم حرز جواد کو اپنے ہاتھ پر باندھو. یہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے جو ہے یہ خاص طور پر اس چیز کے لیے بھی حرز جواد کو تاکید کیا. اور اسی طریقے سے حجت الاسلام فریضات جو ایک مشہور عالم دین ہے ایران میں, وہ آیت اللہ بہاؤالدینی کے متعلق یہ بات بتاتے ہیں جو بہت ہی عارف گزرے. وہ کہتے ہیں, خود آیت اللہ بہاؤالدینی فرماتے تھے کہ ایک شخص کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پر آ گرا, لیکن اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. سب لوگ حیران رہ گئے, اتنا بڑا پتھر ایک بلندی سے کسی شخص کے سر پر آ کر گرے اور اسے خراش تک نہ آئے. معلوم چلا, تحقیق کی گئی تو حرز جواد اس شخص کے پاس نکلا. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے بچانے والا بہت مجرب ہے. آیت اللہ بہاؤالدینی بھی بات بیان فرماتے تھے, اور آج بھی لوگ جو ہیں حرز جواد کو اس کو کر کے اپنی انگوٹھی کے اندر جو ہے وہ رکھواتے ہیں. باقاعدہ ایران سے یہ سب ملتی ہیں, اور علماء حضرات بھی اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں. ایران وغیرہ کے اندر تو یہ بہت کامن ہے, یہاں تو اتنا نہیں ملتی, لیکن اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات حرز جواد لکھ کے سو فولڈ کر کے کسی بھی اس کیس وغیرہ کے اندر کر کے اپنے گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں اور گھر میں بھی کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات انگوٹھی کے جو نگینہ ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں اور دعائیں وغیرہ عام طور پر رکھی جاتی ہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ رہبر معظم بھی اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کی بڑی تاکید ہے. اچھا, ایک بات اس میں اور بیان کر دی جائے. ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا ہے کوئی شخص بیمار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں ہسپتال والے بھی اتروا لیتے ہیں, اور گھر میں بھی کوئی ہوتا ہے اس کو اتروا لی جاتی ہیں. لیکن علماء حضرات جو ان چیزوں کی اہمیت سے واقف ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی یہ سب چیزیں بہت فائدہ پہنچاتی ہیں. آیت اللہ ہاشمی شاہرودی یہ جب بیمار ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں اس طرح سے عقیق کی انگوٹھی رہا کرتی تھی. تو اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جو اثرات اور اس کے اعتبار سے رہبر معظم بھی مختلف قسم کی اہم ترین جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی نگینوں کا کچھ انتخاب کرتے ہیں, جو کچھ وہاں کے افراد ہیں ان کے وہ بتاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے
علماء کی سیرت کا. میں اس وجہ سے ان کے اندر اتنی تفصیل کے اندر بھی گیا کہ ہمارے ہاں آج کل ان چیزوں کا مذاق اڑایا جانے لگا ہے, ان کو کفر اور شرک سے تعبیر کیا جانے لگا ہے. کہا جاتا ہے کوئی خاص ان کی اہمیت نہیں ہے, بس ایک پہننا مستحب ہے. جیسے وہی خلیفہ ثانی والا جو جملہ تھا کہ پتھر تو کوئی فائدہ اور نقصان پہنچانے والا نہیں, بس رسول اللہ نے کیونکہ بوسہ دیا تھا اس وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جسٹ ایک سمپل مستحب ہے, باقی کوئی اس کے اثرات وغیرہ نہیں. تو اچھا اب دیکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ رہبر خود ان مختلف قسم کے نگینوں کو پہنتے ہیں, اور پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ کوئی معاذ اللہ ایک سادہ طبیعت کے شخص ہے, اور یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کوئی شو بازی وغیرہ کے اندر جس طریقے سے عام طور پر خواتین کو مختلف انگوٹھیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے اس طرح سے کوئی کریں گے, بعید ہیں ان کی شخصیت سے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں, سب کے فوائد ہیں, ان سب کے لیے روایات آئی ہیں, اور علماء کی ایک سیرت اور بھی ہوتی ہے جو کہ ہم, وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اس کو ظاہر نہیں کرتے, کہ جو بھی احادیث ہیں یعنی جس کے اندر کوئی بھی فائدہ بتایا گیا ہے, ثواب بتایا گیا ہے, کوئی بھی نیک کام بتایا گیا ہے, تو اس حوالے سے ایک ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح, کم سے کم اس کے اوپر ایک ایک دفعہ زندگی میں عمل کر لیا جائے, تاکہ روحانیت کے وہ تمام پہلو ہر لحاظ سے مکمل ہو جائیں. کہ جو مثلا ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو بتائی گئی اگر ہم نے مثلا نہیں پہنی تو وہ آثار, برکات اور فوائد اس سے بھی گویا محروم ہو گئے, اور حدیث کے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہوا جو کہ اس میں بیان کی گئی تھی بات. تو اسی طریقے سے ظاہر ہے وہ عقیق قرمز بھی پہنتے ہیں, عقیق زرد بھی پہنتے ہیں, اور یہ جو در نجف پہنتے ہیں, حدید سینی پہنتے ہیں, فیروزہ پہنتے ہیں, یاقوت پہنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور عقیق بھی ہے جسے عقیق شرف الشمس کہا جاتا ہے, اس پہ ہماری تھوڑی سی ابھی گفتگو ہوگی. عقیق شرف الشمس, دیکھیے عقیق شرف الشمس ایک خاص تعویذ ہے, اور یہ اس کے اوپر کندھا کروایا جاتا ہے عقیق زرد کے اوپر, اس پہ خاص قسم کا نقش ہے. اچھا رہبر خیر اس کو بھی پہنتے ہیں, اور حضرت رہبر جو ہیں وہ اپنی انگوٹھیوں کے اوپر جو مختلف قسم کے نقوش انہوں نے تحریر کروائے ہوئے ہیں, ان میں ایک نقش ہے یا علی ابن ابی طالب, یہ ایک نقش ہے, اور ایک اور نقش ہے یا ظافر. یا ظافر, ظافر یعنی اے فتح مندی دینے والے. تو خاص طور پر جب یہ داعش اور یہ مختلف قسم کے اس طرح کے جو بڑے خطرات ہو گئے تھے, اس زمانے میں بھی یا ظافر والی انگوٹھی کو رہبر پہنا کرتے تھے. اور شام میں جب بی بی کے روضے کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو رہا تھا اور بہت زیادہ وہاں پہ خطرات تھے, تو رہبر نے یا زینب کبریٰ کے نام سے بھی ایک عقیق کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ پہننا شروع کی تھی. اور خاص طور پہ جس دن امام حسن عسکری کی پیدائش والا دن تھا, اس دن یا زینب کبریٰ کندھا کی ہوئی انگوٹھی پہنی تھی پہلی دفعہ. اسی طرح سے ان کی ایک انگوٹھی کے اوپر یا امیر المؤمنین, یہاں یا زینب کبریٰ پھر لوگوں نے بھی لکھوانا شروع کیا, اور ان کی دیگر جو انگوٹھیاں اس پہ کسی پہ یا امیر المؤمنین لکھا ہوا ہے, اور ایک انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ یا علی ابن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بہت سی انگوٹھیاں اس طرح سے پہنتے ہیں, اور جو لکھی ہوئی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں, سادہ انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں. تو اور کچھ نقش اور حرص ان انگوٹھی کے اوپر ہوتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اہمیت کی حامل. اور ایک بہت ہی خاص الخاص ایک انگوٹھی حسن نصر اللہ, انہوں نے, اس مجاہد نے رہبر معظم کو باقاعدہ گفٹ کی ہے, اور اس پر جو نقش ہے, اور یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص, اللہم صلی علی محمد, وہ انگوٹھی جو کہ عثمان ابن سعید جو امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب تھے,
جن کی بغداد میں ان کا روضہ بھی ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کے بھی وکیل تھے، اور ان کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل رہے، اس کے بعد حضرت حجت کے نائب خاص بنے، اور 5 سال تک امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہونے کے بعد پھر انتقال فرمایا تھا۔ ان کی انگوٹھی کے اوپر جو نقش کندہ تھا وہ تھا عدتی یوم الوعید عثمان ابن سعید، اے قیامت کے دن میری پناہ گاہ، انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر لکھوایا ہوا تھا۔ اچھا، باقاعدہ جب یہ گفٹ انہوں نے بھجوایا حسن نصر اللہ نے، تو اس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط، اور وہ خط بھی بھیجا، اور اس خط میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ مجھے یہ انگوٹھی ایک بہت ہی ماہر شخص نے مجھے تحفے میں دی ہے، اور یہ انگوٹھی 200 سے 250 ہجری کے درمیان کی ہے، اور یہ بہت خاص نوادرات میں سے ہے، اور یہ امام زمانہ کے سب سے پہلے نائب عثمان ابن سعید العمری کی ہے، اور اس پر جو فقرہ کندہ ہے عدتی لیوم الوعید عثمان ابن سعید، یعنی امام زمانہ کے سفیر، انہوں نے یہ لکھا خط کے اندر کہ امام زمانہ کے سفیر کی یہ انگوٹھی میں آج کے دور کے امام زمانہ کی نائب کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ البتہ اتنا بتا دیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ آج کل لوگ بہت سی باتیں، کہ بہرحال نیابت خاصہ جو ہے اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اب صرف ایک نیابت عامہ کا دور ہے، اور غیبت میں جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام زمانہ کو کوئی خاص نائب ہے یا سفیر ہے تو اس کو جھٹلانے کا حکم ہے، کیونکہ یہاں لوگ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور بات کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ نائب عام ہونے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں جو آج کل امام زمانہ کی ظاہر کے مجتہدین جو ہے وہ ان کے پاس نیابت عامہ ہے، اور رہبر ولی فقیہ کے طور پر بھی ہیں، تو میرے اعتبار سے زیادہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ انگوٹھی آپ کے پاس ہو۔ تو بہرحال اب ایک نقش ہے کہ جو کہ حضرت رہبر اس کو پہنتے ہیں، اور یہ زرد عقیق کے اوپر یہ نقش کندہ ہے جسے شرف الشمس کہا جاتا ہے۔ عقیق شرف الشمس کے نام سے بھی مشہور ہے، اور البتہ یہ کوئی پتھر یا نگینہ نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عقیق شرف الشمس دو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زرد رنگ کا بس ایک عقیق ہوگا، نہیں، عقیق کا نام شرف الشمس نہیں ہے، بلکہ شرف الشمس ایک کچھ تعویذ ہیں، کچھ خاص حروف اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ جو کہ باقاعدہ 19 فروردین، جو کہ ایرانی تقویم، ایرانی کیلنڈر کے اعتبار سے ان کا ایک مہینہ ہے جو کہ 31 دن کا ہوتا ہے، خاص آداب کے ساتھ 19 فروردین کو اس کے اوپر یہ نقش جو ہے کندہ کروایا جاتا ہے، اور اسے عقیق زرد کی پشت کے اوپر کندہ کیا جاتا ہے، عقیق زرد کی پشت پر باقاعدہ کندہ کرنے کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں کہ جو کہ اس کے اوپر کندہ کرتے ہیں۔ اچھا، شرف الشمس کیا ہے؟ یعنی اصل میں یہ علم نجوم کی مختلف علوم ہے نا، اس کی ایک اصطلاح ہے۔ علم نجوم میں جو فعالیت ہوتی ہے کہ ستارہ جب کسی برج کے اندر شرف کرتا ہے، یعنی اونچا ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے برجوں کی نسبت کسی میں شرف ہوتا ہے اس کو، یعنی اونچا ہوتا ہے، اور کچھ برجوں کی نسبت اس میں حبوط ہوتا ہے۔ حبوط کہتے ہیں نیچے، ڈاؤن، نیچے کی طرف آنے کو۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر یہ چیزیں اونچا ہونا یا نیچے ہونا یہ ریلیٹو ہوتی ہیں۔ مثلا میں اس وقت کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ سے اونچا ہوں اس وقت کرسی پہ بیٹھنے کے اعتبار سے، لیکن جو مثلا چھت پہ جو لوگ افراد گئے ہیں ان کے لحاظ سے میں نیچے ہوں، تو یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اونچا ہونا اور نیچا ہونا۔ تو شرف اور حبوط یہ دو ہیں۔ جب بھی آپ نے سنا ہوگا ایک چیز کہ حضرت آدم کا جنت سے نیچے زمین کے اوپر آنا، اس کو حبوط آدم کہا جاتا ہے۔ حبوط گول ہے، بے واو توئے، حبوط آدم۔ تو بہرحال تو
کبھی یہ کچھ برجوں کے اندر جو سورج ہے وہ اونچائی کی طرف ہوتا ہے اور کچھ میں اس کا حبوط ہوتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے ممکن ہے، یہ ظاہر ہے اس علم کے جو خاص ماہرین ہیں ان کے کچھ تجربات ہیں، اور باقاعدہ نجوم کے بھی اعتبار سے یعنی بلکہ جو بحار الانوار کی جو 54ویں جلد ہے اس میں کہ سورج کے لیے باقاعدہ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ سورج کے لیے بہترین مقام جو ہے اور شرف کا مقام وہ برج حمل کو قرار دیا گیا ہے، ایریز. تو جو فروردین جو ایرانی تقویم کے کیلنڈر کے اعتبار سے ہے کہ جب سورج برج حمل سے گزرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ خاص انرجی اور قوت سورج کو عطا ہوتی. اس خاص وقت میں اگر کچھ اذکار یا نقوش عقیق زرد کے اوپر لکھوائے جائیں ان کو شرف الشمس کہا جاتا ہے، اور ان کے کچھ خاص اثرات ہیں جو بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا. تو اور یہ جو خاص اشعار ہیں باقاعدہ یہ جو تعویذ ہے یہ دیوان امیر المومنین، جو باقاعدہ ایک دیوان ہے، کچھ اشعار ہیں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، ان سے اس کی نسبت دی جاتی ہے. اگرچہ یہ دیوان امیر المومنین اتنا زیادہ ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی علماء اس کو یعنی اس کو اپنے اس میں پیش بھی کرتے ہیں، اور اگرچہ قطعی طور پر تو ہم اس کو نسبت نہیں دے سکتے لیکن بہرحال ایک نسبت حضرت امیر سے اس کو دی جاتی. تو یہ تعویذ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو خاص ظہور کے وقت سے پہلے لکھا جاتا ہے، یعنی 19 فروردین لیکن کچھ ماہرین کہتے ہیں ضروری نہیں کہ 19 فروردین میں ہی لکھا جائے بلکہ الگ سے بھی کچھ اور تاریخوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے. اور اب تو خیر یعنی خاص ظہور سے پہلے کیونکہ روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت امیر نے ظہور سے پہلے اس کو پتھر کے اوپر کندہ کیا تھا، اور اب تو خیر یہ لکھے لکھائے جو ہے وہ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے، تو خود سے الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں. اچھا جو ماہرین ہیں اس علم کے، دیکھیے یہ علوم غریبہ کہلاتے ہیں. علوم غریبہ دیکھیے ہر چیز کا ایک الگ علم ہے. مثلا آپ فزکس کی چیزیں ہیں کچھ ایسی تو وہ فزکس کے ماہر سے آپ پوچھیں گی، تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ اس قسم کے جو خاص علوم ہیں یہ اس علوم کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھنے والی. مثلا جو اس علم کا ماہر نہیں ہے وہ تو کہے گا کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، ان میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں ہے. مثلا یہ بھی فقہ کا بھی موضوع نہیں، فقہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتی. تو جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنے معیارات سے چیز کو دیکھتا ہے، اور جو علوم غریبہ کے ماہرین ابھی آگے چل کے مثالیں میں علماء کی دوں گا کہ وہ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. تو جو اس علم کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کاسمک ویوز یہ جب یعنی سورج برج حمل سے گزرتا ہے 19 فروردین کو 19ویں جو ہے درجے میں، تو کاسمک ویوز جو ہیں یہ زمین کے اوپر خاص طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. ان کاسمک ویوز وہ جو ایک انرجی ہے اگر ایک مناسب میڈیم سے گزار کر اس کو ہم جذب کر لیں تو اس سے بہت سارے فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب یہ سورج جس کو شمس کہا جاتا ہے جب یہ برج حمل سے 19ویں درجے کے اندر گزرتا ہے تو اس وقت خاص شرفی قوت اس کو ملتی. اچھا پچھلے سال جو 2018 گزرا ہے اس میں 18 اپریل سے لے کر 19 اپریل کے درمیان جو ہے سورج یہاں سے گزرا تھا، اور جو اب 2019 ہی چل رہا ہے ابھی اس میں اگلے ہی مہینے 8 اپریل سے 9 اپریل کے درمیان یعنی 8 اپریل کو صبح 8 بجے سے لے کر 9 اپریل کو صبح 8:30 بجے تک کے درمیان سورج برج حمل میں 19ویں درجے سے گزرے گا. تو جو اس کے علم کے ماہرین ہیں وہ اس خاص موقع پر کچھ خاص شرائط کو خیال رکھتے ہوئے یہ حرز شرف و شمس عقیق زرد کے اوپر کندہ کریں گے. وہ کہتے ہیں اس موقع پر خاص ایک شرفی قوت جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے، اور بڑے اثرات ہیں اس کے کہ علماء تک اس کو اس انداز سے جو ہے وہ پہنتے ہیں. تو اچھا اب اس کی اگر تھوڑی سی ہم اس کے اوپر اگر دیکھ لیں کہ یہ بات جو آئی کہاں سے، تو علامہ کفمی
جن کی لبنان میں ان کی قبر مبارک ہے، جو ہمارے عملیات کی اور دعاؤں کے بڑے اوتھینٹک عالم سمجھے جاتے ہیں، علامہ ابراہیم کفمی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مصباح الکفمی کے نام سے مشہور ہے. اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے اس حرص کو، یہ شرف الشمس کو علماء شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے، اور اس حرص کو باقاعدہ حضرت امیر سے نسبت دی گئی کہ جب حضرت امیر علیہ السلام جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ رستے میں آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ایک پتھر کے اوپر اس حرص کو کندھا کیا اور کہا کہ یہ میری فتح مندی کا رمز ہے، یعنی یہ اشارہ، یہ جو حرص میں نے لکھا ہوا ہے اب اس جنگ کے اندر مجھے فتح یابی نصیب ہوگی. تو علامہ کفمی نے اس کو لکھا ہے، البتہ اس کی کوئی سند نقل نہیں کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کے کچھ خاص آداب ہیں، باوضو ہو کر جو ہے اس کو جو ہے وہ لکھا جائے، نجاست کی حالت میں کہتے ہیں کہ اس کو نہ لکھا جائے، اور یہ آپ کے پاس نجاست کی حالت میں بھی نہ ہو تو بہتر ہے، یعنی آپ نجس نہ ہو اس وقت. اور اس کے اوپر جب یہ پہنا جاتا ہے تو اس وقت یا جب کندھا کیا جاتا ہے اس وقت دعائے شرف الشمس جو ہے یہ لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے. اور بہت سی جگہوں کے اوپر تو ایران میں باقاعدہ اس خاص تاریخ میں جبکہ سورج وہاں سے گزرتا ہے اس دعا کو الگ سے پڑھا بھی جاتا ہے، لوگ بیٹھ کر پڑھتے بھی. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کسی بھی چیز کا، روحانیت کو بڑھانے والی کسی چیز کا کیونکہ رواج نہیں ہے، بلکہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کو، اس وجہ سے ان چیزوں سے ہم محروم ہیں. دعا باقاعدہ پڑھی جاتی. اچھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی بعض دعاؤں کے ساتھ اوپر یہ حرز شرف الشمس جو ہے اس کو خود تحریر فرماتی، ان کی اپنی تحریر ہے، اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نیچے دستخط بھی ہیں ان کے. باقاعدہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی جو ہے عالم ذو الفنون کہلاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ علوم و فنون اس جو زمانہ، اتنے الگ الگ قسم کے علوم و فنون کسی کے پاس نہیں جتنے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے پاس. الگ سے جو علوم غریبہ ہیں، علم العداد ہے، جفر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے بہت بڑے ماہر ہیں حسن زادہ عاملی. تو یہ باقاعدہ اس کو خود لکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر تحریر اس طرح سے فرماتے ہیں. اور عموماً اس کو عقیق زرد کے اوپر لکھا جاتا ہے، عقیق زرد کے اوپر، اور باقاعدہ اس کو کندھا کیا جاتا ہے. اور عقیق زرد کے ساتھ ساتھ اس کو عقیق سرخ کے اوپر بھی لکھتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عقیق سرخ جو ہے یہ خاص طور پر کشادگی رزق کے حوالے سے بھی ہے، تو اگر عقیق سرخ کے اوپر بھی لکھا جائے تو یہ الگ سے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے رزق کے حوالے سے بھی. اور کچھ لوگ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا والی دعا بھی جو قرآنی آیت ہے وہ بھی اس کے اوپر لکھتے ہیں. اور جب لکھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ایام سعادت جو ہیں، نیک دن، ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے. اچھا، بہت سے خواتین اس کو لاکٹ، عقیق زرد کے اوپر جو اس کا ایک لاکٹ بنا کر اس پہ حرز شرف الشمس لکھوا کر یا کندھا کروا کے اس کو بھی پہنتی. البتہ اتنا بتا دیا جائے کہ ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا کہ ان حروف یہ جو اوپر اس کے نشانات بنے ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ سمجھیں ایک لحاظ سے کوڈ ورڈ ہیں اس کے. اس میں جو ہے مثلا ایک ابھی آگے چل کر آئے گا لفظ الف ہے، وہ اللہ کو کی نشاندہی کرتا ہے. یہ جو لکیریں جس میں الف نما جو لکیریں. اچھا، اب اس کا ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، تھوڑا سا بتا دوں. ویسے تو جیسے ہم لکھتے ہیں بسم اللہ تو بسم کر کے لوگ الف کر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہم نے نہیں لکھا ہے تاکہ اس کو ہاتھ وغیرہ لگانے میں مشکل نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ الف لکھا ہو خالی اور اللہ پورا نہ لکھا ہو تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بغیر وضو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ نام پورا نہیں لکھا ہوا ہے اللہ کا. لیکن امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ پورا نام یا اس نام کا کوئی ایک جز بھی اگر لکھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جز اسی کا ہی ہے، وہ جز اسی کا ہی ہے، تو فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ میں نے تقلید کے حوالے سے بتا دیا کہ اگر آپ کو مثلا یہ بات پتا ہے کہ یہاں یہ جو الف ہے یہ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے تو آیت اللہ
امام خمینی کی جو فتویٰ ہے، ان کے جو مقلدات ہیں یا مقلدین ہیں وہ اس میں احتیاط کریں گے اور بغیر وضو ہاتھ نہیں لگیں گے. لیکن البتہ وہ جو رہبر کی جو تقلید میں ہے یا آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ جسم سے بغیر وضو بھی ٹچ ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، اس کی جگہ کوئی اور عدد ہے. اب یہ اس کے کیونکہ الگ احکام ہے. مثلا آپ دیکھتی ہیں جیسے ایرانی جو جھنڈا بنا ہوا ہے یا جو ان کا مونوگرام ہے، اس میں اللہ گولائی کے اندر ایک خاص طریقے سے لکھا ہوا ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے یہ حکومت اسلامی کا مونوگرام ہے. تو کیا اس کو بھی بغیر وضو؟ تو اس میں بھی زیادہ تر علماء کا یہی نظریہ ہے کہ یہ بھی اسی اس میں جلالہ کے حکم میں، اور اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب وہ خیر ہم الگ طرف نکل جائیں گے، لیکن بہرحال یہ کس طرح سے اگر یہ لکھا ہوا ہے تو لاکٹ بنا کر، اگر بہرحال یہ سب ہے اور اس میں مزید بھی احتیاط کرنا چاہیں کہ حالت نجاست میں کم سے کم یہ مقدس نشانات ٹچ نہ ہوں، تو اس کے اوپر وہی والا طریقہ کار کیا جا سکتا ہے کہ اس پر کوئی ٹرانسپیرنٹ نیل پالش وغیرہ پھیر دی جائے کہ براہ راست اس سے ٹچ نہ ہو. اچھا، اس ہر سال اب ہم یہ دماغ میں یہ آئے گا کہ بھائی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال اس کو ہم لکھوائیں یا لکھیں، کیونکہ یہ تو سالانہ ہوتا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلے سالوں میں بھی اگر یہ تیار شدہ کسی کے پاس ہے تو نیا بنوانے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ آیت اللہ حسین مظاہری وہ شرف الشمس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شرف الشمس مورد اعتماد است اگر کسی داشتہ باشد تجدید لازم نیست. کہتے ہیں کہ یہ شرف الشمس کا جو تعویذ ہے یہ قابل اعتماد تعویذ، یعنی اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں، یعنی یہ قابل اعتبار چیز ہے. اور اگر یہ کسی کے پاس موجود ہے تو تجدید لازم نیست، یعنی ضروری نہیں کہ ہر سال نئے اعتبار سے اس کو لکھا جائے. وہ فرماتے نہیں، ہر سال نئے اعتبار سے لکھوانے کی ضرورت نہیں. اگر ایک دفعہ بھی لکھ دیا گیا ہے تو اس کے اثرات اس کے اندر باقی رہتے ہیں اور اس کو ہر سال تجدید کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اگر آپ کہیں سے پچھلے سالوں میں بھی لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اگلے سالوں میں بھی اس کو ویسے ہی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ صادق روحانی وہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ کے جو اہل فن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار بھی شرف الشمس کو مخصوص طریقے سے اگر لکھ لیا جائے تو ہر سال اسے بار بار لکھنا یا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کا اثر باقی رہتا ہے. البتہ اس کے لکھنے کے طرز میں اہل فن میں ذرا اختلافات ہیں، یعنی کچھ لوگ کچھ ستاروں کی شکل میں لکھتے ہیں، کچھ اس کی جو میم اس کے اندر آتا ہے میم کو خاص طریقے سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. کہیں ستارے کے جو 5 گوشے والا ستارہ بناتے ہیں اور کہیں 6 گوشوں والا، کہیں 7 گوشوں والا، اس طرح سے یہ عام طور پر ہوتا ہے. البتہ اس کی کوئی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں لکھے لکھائے دکانوں کے اوپر پہلے سے اگر موجود ہیں. اچھا، اس کے اندر ایک گڑبڑ ابھی آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس میں. تو بہرحال اگر پہلے سے بھی لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ علماء نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور اس کو برا اس کو سمجھا ہے کہ کچھ افراد ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں نا، یعنی تھوڑا سا وہابیت سے ذرا متاثر ہیں یا انہوں نے کبھی اس کا مطالعہ صحیح سے نہیں کیا، علماء کی آراء نہیں پڑھی ہوئی ہیں اور فوراً انکار کر دیتے ہیں ان کا. تو اس کو کہا جاتا ہے جناب یہ جو سٹارز وغیرہ اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ یہودیوں نے شاید یہ چیز یہ داخل کر دی ہے. علماء نے سخت اس کی مذمت کی کہ اس طرح کی باتیں ان نقوش کے متعلق جو ہے مشہور نہ کی جائیں. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ بازاروں کے اندر جو شرف الشمس جو ہے عام طور پر مل رہے ہیں تو بعض اوقات اس سے ملتی جلتی شکلوں کے بھی لوگوں نے خود سے کچھ ڈیزائن کر لی. شرف الشمس خاص قسم کا ایک حرز اور تعویذ ہے، لیکن لوگوں نے اس سے ملتی جلتی شکلوں کے مختلف چیزیں جو ہے بنا لی ہیں جو جن کی آتھینٹسٹی جو ہے وہ اتنی ثابت نہیں ہے، نہ علماء ان کو اتنا ریکمینڈ کرتے. تو بہرحال یہ دماغ میں اس انداز سے رہے. تو علماء بھی اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ پہنا جائے شرف الشمس تو کوشش کریں تو نجاست کی حالت میں اس کو نہ پہنے، بیت الخلاء وغیرہ جاتے وقت اس کو اتار کر جائیں اور ازدواجی امور کے وقت بھی اس کو اپنے سے الگ کر دیں، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بے احترامی وغیرہ اس سلسلے میں نہ ہو. البتہ جو اس کے اوپر کچھ نشانات یہ پڑے ہوئے ہیں، نشانات جو شیخ بہائی ہیں
وہ فرماتے تھے کہ شیخ بہائی ان علوم کے بہت بڑے ماہر تھے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحن مطہر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان تمام علوم کے بے تحاشا ماہر تھے. ایک دفعہ میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ شیخ بہائی نے ایران کی جو سرحدیں ہیں وہاں کچھ خاص تعویذ لکھ کے سرحدوں کے نیچے دفن کروائی تھی کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کتنی عالمی سازشیں ہوتی ہیں لیکن ماشاءاللہ ایران اس سے نکل آتا ہے باہر. تو کہ فرماتے تھے اس میں اعظم صغیر ہے شرف الشمس میں، شیخ بہائی فرماتے تھے. تو اب ظاہر ہے اس میں اعظم صغیر کیونکہ اللہ کے نام ہیں اور اس میں جو حروف مختلف ہیں ان میں اللہ کے نام کی طرف جو ہے وہ مبادرت ہوتی. اچھا، کتابوں میں شرف الشمس کے مختلف قسم کے جو نقوش ہیں، جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ اس میں الف سے جو ہے اللہ مراد ہے، جہاں جیم ہے اس سے جمیل مراد ہے، رے سے رحمان مراد ہے، اور میم سے مومن مراد ہے، نون سے نور مراد ہے، جو اللہ کے مختلف نام ہیں، اور ان میں اس میں اعظم صغیر. تو اچھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ایک جو اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہیں، اس میں فے سے مثلا یا فردو، جیم سے یا جبارو، یا شکورو، یا ثابتو، یا ظہیرو، یا خبیرو، یا ذکی. یعنی یہ جو ایک لحاظ سے ہمارے اعتبار سے جو کوڈ ورڈ اس کے اوپر خاص طریقے سے لکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ اللہ کے مختلف نام ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر یہ اسم اعظم والی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی اور اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے جو ان کی کتاب ہے 1001 نقطہ، 1001 نقطے کے نام سے ان کی کتاب ہے، اس میں شرف الشمس جو ہے اس کے متعلق انہوں نے جو کہا ہے کہ اس میں جو خاص حروف ہیں اور ان کے خاص اثرات ہیں، اس کے اوپر پوری انہوں نے گفتگو کی، جو ابھی فی الحال ہمارے اس سے خارج ہے کیونکہ بہت تفصیل کے اندر پھر چلے جائیں گے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ خاص حروف ہیں اور ان کے خاص اثرات ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ نوری حمدانی وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، اور کہا ہے کہ اس کی جو زیادہ تفصیل ہے وہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب 1001 نقطہ اس کی طرف رجوع کریں. یعنی وہ بھی ابھی آگے چل کر بھی میں اس کا ذکر کروں گا کہ مراجع جو ہیں اس کو بڑے خاص طور پر اس کی تاکید کرتے آئیں. اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ مبشر کاشانی، آیت اللہ مبشر کاشانی ان کا بھی خاص نظریہ. یہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ ہے، یہ علوم غریبہ میں شمار ہوتی ہیں. جو بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں نا، اصل میں ان علوم کا موضوع یہ نہیں، یہ علوم غریبہ کا موضوع. وہ فرماتے ہیں کہ علوم غریبہ میں سے ہے، اور متقدمین علماء نے اس کا اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا. متقدمین علماء جو بہت ہمارے ابتدائی زمانے کے جو علماء گزرے ہیں، پھر فرماتے فرماتے جو متقدمین علماء ان کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں، آخری جو چند صدی کے متاخرین علماء وہ اس کو معتبر سمجھتے ہیں. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہیں یہ اس میں جو مربع ہے جو کہیں 4 ضلعوں والا ہوتا ہے، یا یہ مصبہ 7 ضلع وغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں، البتہ ان کے خاص آثار اور برکات ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کچھ علماء نے تو اس کے بارے میں اسم اعظم ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اور ایک کتاب ہے جواہر مکنونہ جو کہ اذکار کی خطی نسخوں کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی، اور الصحاب اللیالی جو عبداللہ بوشہری کی کتاب ہے اس میں بھی ان کتابوں کے اندر اس کے اثرات خاص بیان کیے گئے. اور ان میں سے ایک ہے کہ اس کو پہننے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، بیماریوں سے انسان کا بچاؤ ہوتا ہے، موذی جانوروں سے حفاظت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جس میں جراثیم وغیرہ یہ سب بھی اب موذی جانوروں ہی کے اندر آتے ہیں، اور مختلف بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور عظمت اور بزرگی کے فوائد جو ہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں. اچھا، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو قابل اعتبار بھی سمجھتے ہیں، جیسے میں نے مثال ابھی اس سے پہلے آیت اللہ مظاہری کا بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مورد اعتماد، اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ بہائی جو تھے وہ شیخ بہائی، وہ اس کو شرف الشمس کو کہتے تھے کہ اس میں اسم اعظم ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے تو اس کے خواص بہت ہی زیادہ 1001 نقطہ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کی. اس کے علاوہ آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کے آفس سے جب کبھی پوچھا جاتا ہے کہ مثلا نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں،
تو ایک تو سورہ قلم کی 51ویں آیت وہاں پر سے بتاتے ہیں وہ، اور ایک آیت الکرسی بتاتے ہیں، اور تیسری چیز جو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں شرف الشمس کا تعویذ پہنا جائے. شرف الشمس کا تعویذ یہ پہننا جو ہے وہاں پر ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ نوری حمدانی، ان کے آفس سے بھی جب نظر بد کے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے تو وہاں سے شرف الشمس کا تعویذ جو ہے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں مختلف اور چیزوں کے ساتھ. تو بڑے بڑے مراجع جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور اس کو پہنتے ہیں اور اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کے اثرات خاص طور پر دیکھے گئے. البتہ فقہی اعتبار سے بہت سارے لوگ کیونکہ اس کی بحثوں کے اندر چلے جاتے ہیں، فقہی اعتبار سے کیونکہ جو روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے وہ مرسل ہے، بلکہ اس کی سند ذکر نہیں ہوئی ہے، تو تمام علماء جو موجودہ مجتہدین ہیں ان سب کے فتوے الگ الگ موجود ہیں کہ اس کے اوپر رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کو پہنا جا سکتا ہے. یعنی خاص مستحب ہونے کی نیت سے نہ پہنے، یعنی سیف سائڈ پہ رہیں ذرا، کیونکہ اس کی سند کے اندر کچھ اشکالات ہیں، بلکہ اس کی سند کیونکہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ایک روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے، علماء ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس علوم کے خاص ماہرین نے اس کے اثرات نیک اور جو وہ ڈسکس کیے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے اس کو پہننے کے بڑے فوائد ہیں. تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو پہنے. اسی طریقے سے جو حرز ابو دجانہ انصاری، جو کہ جادو کے لیے، نظر بد کے لیے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے کے حوالے سے بھی اگر جب یہ لگایا گیا تو شیاطین بھی کیونکہ اس سے دور ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں گھر سے رفع ہوئیں. تو حجاب حرز ابو دجانہ انصاری، اس کے متعلق بھی آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اس میں اتنا زیادہ سخت کرائیٹیریا نہیں ہے ان احادیث کے لیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان سے استفادہ کیا جائے. تو علوم غریبہ کے جو مختلف ماہرین ہیں، جو تعویذات کے ماہرین ہوتے ہیں، عملیات کے ماہرین ہیں، اس کو بہت ریکمینڈ کرتے ہیں، جن میں عرفانیت کے جو بڑے اعلیٰ جو مقامات میں، جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری، وہ اس کو ریکمینڈ کرتے تھے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی ریکمینڈ کرتے ہیں. شیخ بہائی کا بھی آپ نے نام سنا. البتہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تعویذ معتبر روایتوں میں آئے وارد ہوئے ہیں، یا مثلا آیات ہیں یا کچھ ایسی خاص دعائیں ہیں، ان پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو غیر معتبر قسم کے تعویذ وغیرہ ہیں ان کو پہننے میں کوشش کریں کہ جو ہے وہ احتیاط کی جائے. یعنی نہ پہنے جبکہ معتبر چیزیں موجود ہیں. یعنی منع تو نہیں کیا، البتہ بس ایک ایڈوائس اس لحاظ سے کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر ہمارے علماء نے اس کو کیا ہے. اور بہت سی علماء ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ، جیسے شیخ جواد تبریزی، انہوں نے جو صراط النجات ہے اس کی جو 10ویں جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ جو شرف الشمس ہے اس کو کہا ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ ہمارے جو بڑے اور علماء گزرے ہیں جیسے مدرس تبریزی، انہوں نے باقاعدہ کتاب ریحانۃ الادب، اس میں شرف الشمس اور اسم اعظم کا بہت تفصیلی انہوں نے بحث کی، اسم اعظم اور شرف الشمس سے متعلق. اور اس کو تھوڑا سا بیچ میں بتا دوں کیونکہ یہ ذرا اہم ایک چیز ہے کہ اس کو جو شرف الشمس سے ریاض العلماء جو کتاب ہے وہاں سے صاحب ریاض العلماء سے انہوں نے نقل کیا، اور شیخ بہائی نے اس کو السر المستتر جو کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے. البتہ وہاں جو شرف الشمس کے نام سے نہیں لکھا ہے، لیکن وہ جو پوری عبارت اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے، وہ جو کہ جو اسٹار اور وہ سب کچھ نشان بنے ہوئے تھے، پورا ہے وہی تعویذ. البتہ نام شرف الشمس شیخ بہائی نے اس کو نہیں دیا ہے، لیکن چیز وہی. اور 1001 نقطہ کے اندر، یہ تو 1001 کلمہ ہے حسن زادہ عاملی کا، لیکن 1001 نقطہ کے اندر نقطہ نمبر 277 میں حسن زادہ عاملی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے یہ بات بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اس کو علامہ کفمی نے اپنی کتاب اسی مصباح کے اندر لکھا. یہ کہا جاتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. البتہ انہوں نے حضرت امیر سے اس کو نقل تو کیا، لیکن کیونکہ سند اس کی نہیں لکھی، تو بہرحال ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب علامہ مجلسی نے حلیۃ المتقین لکھی ہے اور اس کے اندر تمام قسم کے نقوش کا تذکرہ کیا جو معصومین سے ہیں،
تو پھر شرف الشمس کا تذکرہ علامہ مجلسی نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ اس کی وجہ نہیں پتہ چلی کہ علامہ مجلسی نے کیوں اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو لہٰذا بالجزم قطعی طور پر ہم یہ کہیں کہ اس کی نسبت حضرت امیر سے ہے تو یہ کہنا غلط ہو جائے گا. تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے البتہ اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ علامہ کفمی نے باقاعدہ مصباح میں دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امیر سے ہی منقول ہے. خیر، اس کے علاوہ جو جواہر مکنونہ جو خطی نسخوں کی کتاب ہے تعویذات وغیرہ کی، اس کے اندر بھی ہے موجود ہے. اچھا، اب شرف الشمس کے بڑے فائدے ہیں. اگر کہیں سے یہ دستیاب آپ کو ہو جائے، صحیح طور پر لکھا ہوا مل جائے اور کوشش کریں تو مل سکتا ہے، جب سب بڑے علماء بھی اس کو پہنتے ہیں اور اتنا ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ دل اور دماغ کے اوپر بہت زبردست قسم کے اثرات ڈالتا ہے. دل اور دماغ خاص طور پر جتنے بھی اس کے اثرات دیکھیں تو میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا، اثرات تو اس طرح سے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک تو یہ کہ انسان میں استقامت پیدا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم چیزوں میں بہت جلدی کہ کوئی بھی چیز کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. کوئی عمل شروع کرتے ہیں ایسے ہی رہ جاتا ہے، کچھ دن پابندی ہوئی پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دن علم حاصل، کوئی کتاب پڑھنے لگے دل گھبرانے لگا، آدھی کتاب چھوڑ دی. یعنی کوئی بھی چیز پوری استقامت کے ساتھ اپنی کسی گولز کو اکمپلش کرنا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو ایک تو حقیقی جو شرف الشمس پہننے والے ہیں وہ ان میں استقامت بہت پیدا ہو جاتی. استقامت کا تعلق ظاہر ہے کہ سب برین سے. دوسری ایک اور بھی چیز ہے، یہ بزدلی کو رفع کرتا ہے. یعنی اس کو پہننے والا بہت دلیری محسوس کرتا ہے اپنے اندر. ورنہ ہوتا ہے نا معمولی چیزوں پہ گھبرا جانا، ہر وقت ڈر کے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہر وقت خوفزدگی کی حالت کے اندر رہنا. نہیں، بزدلی رفع ہوتی ہے اس سے. تیسری چیز اور ہے کہ اس سے جو ہے انسان مختلف جو وسوسے ہیں ان کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے. وسوسوں کے اوپر غلبہ. ہر وقت ہم وسواس کا شکار ہوتے ہیں، وہم آ رہے ہوتے ہیں، شک آ رہے ہوتے ہیں، ہول رہے ہوتے ہیں، اس بات کا ڈر لگ رہا ہے، اس بات کا ڈر لگ رہا ہے. ہر وقت یہ وسوسے جو ہیں ان کے اوپر انسان غلبہ حاصل کر لیتا ہے اور ذہنی اعتدال کے اندر انسان رہتا ہے اس کو پہننے سے. کیونکہ اب دیکھیے، اب تو باقاعدہ جو ڈپریشن ہے، کہا جاتا ہے جناب پورا یہ فینومینا ہی کیمیکل جیسا ہو گیا کہ کچھ کیمیکل کا امبیلنس ہوتا ہے تو آپ کو ڈپریشن وغیرہ کے اندر جاتے ہیں. تو یہ ذہن اعتدال میں رہے گا، یعنی امبیلنس ختم ہو کے بیلنس کے اندر دماغ آئے گا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے. یعنی جو اس کے اثرات ہیں یہ حافظہ قوی کرتا ہے اور انسان کا اپنے نفس کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے. ابھی ہم اپنے نفس کو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اپنے اندر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ذرا سا نسبتاً مشکل گول اور ایک آپ کے سامنے چیز رکھی جائے تو دماغ میں آتا ہے نہیں، یہ تو ہم سے ہوگا نہیں. تو نفس کے اوپر انسان کا اعتماد ہوتا ہے اور اس کی شخصیت طاقتور اور بااعتماد ہو کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگوں سے ہمیں بات نہیں کرنی آتی ہے، ہم گھبرانے لگتے ہیں، لوگوں کو سامنے ہمیں جانے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ان کی شخصیت طاقتور اور بااعتماد بنتی. اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی نوٹ کیا ہے، اس پہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ اصلاً چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں اور فقط اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے نوٹ کیا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی اعتدال میں رہتا ہے اس کو پہننے سے. تو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق ایک لحاظ سے برین سے بن رہا ہے. استقامت کا تعلق، بزدلی کو رفع ہونے کا تعلق، یا مثلا وسواس کے اوپر غلبہ پانے کا تعلق، دماغ کا جو ہے وہ اعتدال میں رہنا، ڈپریشن وغیرہ سے اور انزائٹی سے اپنے آپ انسان بچتا ہے، اس کا بھی تعلق دماغ سے ہے. حافظے کا تعلق دماغ سے ہے، نفس پر اعتماد کا تعلق دماغ سے ہے، شخصیت کا بااعتماد ہونا اس کا تعلق ہے، بلڈ پریشر کا بھی ایک لحاظ سے تعلق اسی سے جو ہے وہ بنتا ہے، دل و دماغ سے. تو شرف الشمس کی جو خصوصیات ہیں یہ اتنی زیادہ علماء کے اندر شہرت رکھتی ہیں کہ باقاعدہ آیت اللہ مرشی نجفی جو تھے ان کی والدہ کا نام ہی شرف شمس طباطبائی تھا. ہمارے ہاں تو کیونکہ لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہوتے، وہاں ان کی والدہ کا نام ان کے والد نے شرف شمس طباطبائی رکھا تھا. یعنی ان کی والدہ کے جو والد تھے ان کا نام انہوں نے یعنی اپنی بیٹی کا نام شرف شمس طباطبائی رکھا تھا. تو یہ اچھا، یہ شرف شمس طباطبائی جو خاتون ہیں، یا تو ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے یا پھر شیخ مرتضی انصاری جو استاد الفقہاء والمجتہدین کے نام سے ہیں کہ فقہاء میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں گزرا ہے. آج بھی ان کی کتابیں جو ہیں وہ اوضاع علمیہ کے اندر
درس عالیہ کے اندر جو پڑھائی جاتی ہیں، یا تو ان کی والدہ کے متعلق ملتا ہے یا پھر آیت اللہ مرشی نجفی کی والدہ کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بار بھی اپنے ان بیٹوں دونوں والداؤں نے ایک مرتبہ بھی کبھی دودھ جو ہے وہ بغیر وضو ان کو نہیں پلایا تھا. تو مائیں جانتی ہیں اس بات کو کہ ابتدائی دنوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس قدر جلد اس کو بھوک لگتی ہے، ہر ایک 2 گھنٹے کے بعد اس کو فیڈ کرانا پڑتا ہے. اس دوران ماں ہمیشہ باوضو ہو کر پلائے تو کتنا زیادہ اس کے لیے ایک زحمت کی بات. لیکن اس زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد بہرحال نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ شیخ مرتضی انصاری اور مرشی نجفی جیسے نکلتے ہیں. تو ان کے متعلق بھی ملتا ہے شرف شمس طباطبائی کے متعلق، اور شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کے متعلق بھی یہ والی بات ملتی. نہیں سوری، شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کے متعلق نہیں، سید مرتضی کی والدہ کے متعلق. شیخ مرتضی انصاری کی والدہ بھی بہت تھی، لیکن بہرحال سید مرتضی، مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سید مرتضی علم الہدا جو سید رضی کے بھائی تھے صاحب نہج البلاغہ کے، ان کے متعلق یہ بات. تو بہرحال ملتے جلتے ناموں کی وجہ سے کنفیوژن ہوا، لیکن بہرحال مرشی نجفی کی والدہ اور سید مرتضی کی والدہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نقش جو ہے شرف الشمس یہ علماء پہنتے ہیں. اچھا یہ تو اپنی جگہ پہ رہا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے نقوش جو ہیں، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا مثلا وہ جو نظر والی جو دعا قرآن کی آیت ہے وہیں اکاد الذین کفروا والی، یہ بھی لوگ اپنے نگینوں پر لکھ کر لگواتے ہیں. یا مثلا یا قمر بنی ہاشم لکھ کر، اس کے الگ یقیناً اثرات ہوں گے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہیں آپ کے سامنے صرف یہی، آپ کو کوئی بھی ایسا جملہ چیز یا جو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو کے لیے باعث برکت ہے، وہ اپنے اس کے اوپر کندہ کروائی جا سکتی. اسی طریقے سے جیسے علی ولی اللہ ہے، یا مثلا کوئی سورہ قل هو اللہ احد لکھ کے جو ہے وہ پہنتے ہیں. سلام قولا من رب الرحیم جو قرآنی آیت ہے وہ ہے. یا مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی آیت ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. یا مثلا اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم ہے. کچھ لوگ یہ بھی لکھ کے کندہ کرواتے ہیں. ان سب کے الگ الگ اثرات ہیں. البتہ ایک پہلو ایسا بھی ہے ان کے متعلق بات بیان ہو جائے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی یہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ حسین بروجردی، یہ جن کی تصویر آپ کے سامنے، آیت اللہ حسین بروجردی اس قدر زاہد تھے، اس قدر عابد تھے کہ تظاہر زہد کو اور مقدس معابی سے بڑی احتیاط کرتے تھے. حتیٰ کہ یعنی اپنے تقدس کو چھپاتے تھے، اور تظاہر یعنی ظاہر کرنا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے انگوٹھی تک نہیں پہنتے تھے. دیکھیے ہر نماز کے وقت میں پہنتے تھے، لیکن یہ کہ ہر وقت لوگوں کے سامنے پہننا، کیونکہ بہرحال ایک ہوتا ہے کہ ہاں ایک دیندار ہونے کی بہرحال ایک علامت ہوتی. اچھا اب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات کہ جو شخص انگوٹھی پہنتے ہیں تو وہ تظاہر پسند ہوتے ہیں یا اپنی مقدس معابی کو لوگوں کے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہر عالم کا اور مجتہد کا طریقہ کار اور احتیاطیں اپنی الگ الگ ہوتی. لیکن کبھی وہ انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، حتیٰ کہ کبھی تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے. آیت اللہ حسین بروجردی کہتے تھے کہ یعنی اپنے طور پر وہ کہتے تھے کہ میں تظاہر اور یہ مقدس معابی کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. تو ایک ان کا ایک پہلو تھا، لیکن بہرحال اس کو پہننا ثواب رکھتا ہے. مومن کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان عقیق اپنے ہاتھ میں اس طرح سے پہنے. تو ان کے لیے ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کچھ یہ لوگ اپنے مجاہدات کر رہے ہوتے ہیں. سید مہدی بحر العلوم کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے دوران درس مسکرانے لگے. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم نے درس کے دوران کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. تو مہدی بحر العلوم کہنے لگے کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے. 20 سال سے میں محنت کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری والا پہلو نہ آئے.
تو آپ دیکھیں علماء اس طرح سے نا مختلف چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کا حکم دوسروں کے اوپر اس انداز سے نہیں لگا سکتے. تو یہ ہے. اچھا، اب نقوش کی تو ایک لحاظ سے بات مکمل ہو گئی. البتہ ایک خاص واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اسی پر ہمارا 5-7 منٹ کے اندر اختتام ہو جائے گا گفتگو کا. دیکھیے، ان انگوٹھیوں سے علماء بہت سارے بڑے بڑے کام بھی لے لیتے ہیں. رہبر معظم کے متعلق پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی. اچھا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایرانی علماء کا تذکرہ، یعنی لوگ تو آج کل انہوں نے ایران، عراق اور نہ اس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے، خود ساختہ ڈویژنز کر دی. لیکن بہرحال ایرانیوں کے اندر خصوصیت ہے جو کہ اور جگہوں پہ شاید حالات اتنے موافق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے علماء کی ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ ہمیں کبھی آپ کو تصویر دکھانے کے لیے، مثلا ہمیں نماز کی تصویر اگر دکھانی پڑے، بڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں شیعہ پاکستان کے اندر جو نماز ہو رہی ہے، یہاں کے عالم کی کوئی بات، کوئی چیز ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، کوئی چیز پڑھی ہوئی نہیں ہے، کریٹ یعنی کوئی شخص کر کے اس طرح سے کچھ کر کے جس کے اوپر ڈالتا بھی نہیں ہے. تو وہاں کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں، تو نتیجہ ہے کہ جس نے کام زیادہ کر کے ڈالا ہوا ہے اس کی چیزیں لوگوں کے سامنے زیادہ آ جاتی ہیں. ورنہ ایسی کوئی ڈویژن ہمارے پاس نہیں ہے، ایران عراق کے اندر کوئی تقسیم ہو علماء کی، مراجع کی، ایسا کچھ نہیں. تو بہرحال دیکھیے، رہبر معظم جیسے میں نے کہا کہ مختلف قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، الگ الگ نگینے ہیں، الگ الگ نقوش ہیں، ان کے الگ الگ اثرات ہیں. رہبر کے 4 بیٹے، 4 مصطفیٰ، مجتبیٰ، محسن اور میثم. یہ 4 بیٹے، ان میں جو مجتبیٰ خامنہئی، جب ان کی شادی کی بات چل رہی تھی، اچھا ان کی جو شادی کی بات جو چل رہی تھی وہ غلام علی حداد عادل، ان کی بیٹی سے چل رہی تھی، جو پارلیمنٹ کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں اور صدارتی انتخابات میں بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن کچھ دن پہلے انتخابات سے انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے تھے. اچھا، دونوں طرف کے بزرگ، لڑکے اور لڑکی، انہوں نے کہا کہ لڑکی کو غیر محسوس انداز میں اسکول میں اس طرح سے پسند کیا جائے کہ اگر کسی وجہ سے رشتہ نامنظور ہوتا ہے تو لڑکی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے. یہ دونوں بزرگوں نے طے کیا. جب یہ لوگ خود ہی طے کر رہے تھے چیز، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھا جائے. اچھا، ہم یہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لڑکی کو جس طرح سے قربانی کے بکرے کی طرح سے بے رحمانہ طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے کچھ اس کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا یعنی بالکل، یعنی خود خواتین بلکہ اس انداز سے ریجیکٹ کر کے آتی ہیں. خود یعنی آپ کو ہی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے لیے اور اس طرح سے کر کے، تو یعنی بہت شریفانہ طریقے سے کہ اس کے دل کے اوپر اس طرح سے اثر نہ ہو. اچھا، اب بہرحال انہوں نے اس طریقے سے کسی غیر محسوس انداز میں اس کو دیکھ لیا اور پسند کر لیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے. بہرحال لڑکی سے بھی مرضی معلوم کی گئی اور اس کی طرف سے بھی اوکے ہو گیا. اچھا، اب رہبر جو ہیں، دیکھا جائے تو یہ شادی بڑی شان و شوکت سے ہو سکتی تھی. اگر وہ شان و شوکت دکھانا چاہتے تو کون روکتا ان کو؟ یعنی ولی فقی کے اعتبار سے بحری، بری اور فضائی افواج کے کمانڈر بھی ہیں. ایران کے جو گیس، پیٹرول اور تیل وغیرہ کی جو آمدنی کا خمس ہے، وہ بطور ولی فقی اس کے اوپر بھی ان کا اختیار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ معاذاللہ ان کی اپنی پرسنل ذاتی حیثیت کے اندر جو ہے یہ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں. بطور ولی فقی لیکن اختیار ہے، اور اپنے کیونکہ بطور مرجع اپنے مقلدین کا خمس بھی ان کے پاس آتا ہے. تو دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ چیزیں ایسی تھیں کہ اگر یہ خرچ کرنا چاہتے اور تظاہر کرنا چاہتے اور شان و شوکت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تو کوئی امر مانے نہیں تھا، نہ کوئی ایسی مخالفت
چند لوگ اگر اعتراض کرتے بھی تو بھول بھال جاتے کچھ عرصے. لیکن رہبر نے حداد عادل کو بلوایا, ہونے والے اپنے سمدھی کو, اور کہا کہ دیکھو میرے پاس فقط ایک گاڑی ہے, کچھ کتابیں ہیں, 3 کمروں کا ایک گھر ہے. ایک کمرہ میرے استعمال میں ہوتا ہے, ایک کمرہ میرے گھر والوں کے استعمال میں ہوتا ہے, اور ایک کمرہ حکومتی میٹنگز کے لیے مخصوص ہے. میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں بیٹے کو ایک الگ گھر لے کر دوں. تمہاری مالی حیثیت مجھ سے بہتر ہے, البتہ ایک گھر میرا ہے 2 منزلہ, جو کہ میں نے ایک 2 منزلہ گھر جو ہے کرائے کے اوپر لیا ہوا ہے, اور ایک منزل پر مجتبہ رہتا ہے اور دوسری منزل پر مجتبہ رہے گا اور دوسری منزل پر مصطفیٰ. اور تم یہ بات اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ وہ یہ سوچ کر نہ آئے کہ میں رہبر کے بیٹے سے میری شادی ہو رہی ہے تو اب تو میری زندگی بہت شان و شوکت کے ساتھ گزرے گی. میرا طرز زندگی بہت ہی زیادہ سادہ ہے, یہ بات تم اپنی بیٹی کو بتا دینا. اور مجتبہ جو ہے یہ تو ویسے بھی قوم میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں ایک عام طالب علم کی سطح پر رہے گا. اچھا, رہبر کا ایک مکان آبائی گھر جو ہے یہ جنوبی تہران میں, وہاں پر کچھ سیکورٹی خدشات ہیں تو مجبوراً سرکاری مکان میں رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور اپنا یہ آبائی گھر جو ہے یہ کرائے پر دیا ہوا ہے, اور اسی کے جو آتا ہے وہاں سے کرایہ اسی سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں. تنخواہ کے طور پر ایک پائی بھی نہیں لیتے اور بیت المال سے ایک پیسے کی رقم جو ہے نہیں لیتے, اور نہ ہی رقومات شریعہ یا خمس وغیرہ اپنے اوپر استعمال کرتے. اچھا, اب جب حداد عادل سے بات ہوئی تو ان سے رہبر نے کہا کہ جو مجتبہ ہے اس سے بیٹی کے مہر کے سلسلے میں جو ہے وہ بات کرو. تو رہبر نے کہا کہ دیکھو مہر کا اختیار آپ کی بیٹی کو ہے, جو بھی چاہے منتخب کرے. اچھا, میں ایک چیز اور بتا دوں بیچ میں, شاید آپ میں سے اکثر کو پتا بھی ہو, ایران میں ایک سسٹم ہے, وہاں کے پہلے سے رائج ہے, اس میں علماء اس کو بہت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر شادیاں اس لحاظ سے بہت زیادہ پریشان کن بھی بنتی جا رہی ہیں کہ سونے کے سکے مہر کے طور پر طے ہوتے ہیں. پہلے بتا دوں, ایک سونے کا سکہ تقریباً $300 امریکی کے برابر ہوتا ہے. $300 امریکی, آج کل 140 کا چل رہا ہے, چلیں 150 بھی لگائے, میں سننے میں آ رہا ہے کچھ دنوں میں 180 بھی ہونے والا ہے, خدا نخواستہ. تو بہرحال اس ملک کا کیا حال ہوگا اس کے بعد. تو 300 امریکی ڈالر کے برابر, سمجھیں ایک لحاظ سے 40-45 ہزار کا ایک سونے کا سکہ. اور بہت سی جگہوں پہ کیا طے پاتا ہے مہر, مثلا 800 سونے کے سکے, 400 سونے کے سکے, 150, پھر اس کے بعد یہ ابتدان ہوتا ہے, پھر بارگیننگ وغیرہ ہوتی جو بھی. اور اگر طلاق ہو جاتی تو وہاں کے عدالتوں سے عام طور پر, اچھا اس وقت تو شادی کر لیتے ہیں کہ بھئی آدمی جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے, اور طلاق حق طلاق لکھوائے نہیں جاتا کہ بھئی طلاق کہاں ہوگی, ظاہر ہے گڈ گیسچر میں جو ایک سب چیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب باقاعدہ وہ تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا اور دوسرے ملک جا کر بیٹھ جاتا ہے, اور جو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے شرط کیوں نہیں رکھوائی تھی حق طلاق کو بطور وکیل تفویض کرنے والی. تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں جب وہ مہر نہیں, طلاق ہوتی اور مہر نہیں دے پاتا تو پھر اس کے بعد اس شخص کو جیل جانا پڑتا ہے. اکثر بلکہ ابھی طلاق نہیں بھی ہوئی بھی اور وہ مہر کا تقاضا کرتی ہے تو اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے جب ذرا لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو کورٹ میں جا کے کیس کر دیتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خاوند حضرات جیلوں کے اندر آج کل بند ہیں کہ انہوں نے مہر جو اتنا زیادہ بڑا ایکسپٹ اس وقت کر لیا تھا نہیں دے پائے. تو عدالت کم سے کم 120 سونے کے سکے کا تو کم سے کم فائن اس کے اوپر کرتی کہ اتنے سبمٹ کراؤ گے تو چھوٹو گے, ورنہ نہیں. تو باقاعدہ وہاں ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے کہ جو کہ ڈونیشنز اور اس طرح سے کلیکٹ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے جو قیدیوں کو چھوڑوایا جا سکے. خیر, تو میں بڑی تفصیل اس میں چلا گیا. تو رہبر نے کہا
کہ اچھا وہاں ظاہر تمام آپ جو رسومات ہیں بالکل ایک تلوار چلا کے تو ان کو ختم نہیں کر سکتے. کہا کہ نہیں یہ جو 800 400 اور اس طرح کے سونے کے سکے نہیں, صرف 14 سونے کے سکے تک اگر یہ مہر مقرر ہوتا ہے تب تو بات ٹھیک ہے, لیکن 14 سونے کے سکے سے زیادہ اگر آپ نے مہر کا تقاضا کیا تو ٹھیک ہے آپ کو اختیار کر سکتے ہیں, دیکھا جائے گا, لیکن یہ کہ پھر میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس سے زیادہ اگر مہر ہوا تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے. یہ ایک لحاظ سے امر بالمعروف. اچھا ویسے دیکھا جائے تو اس کے اندر ویسا کوئی بطور حکم کرنا اور بھائی ایک مہر کا ایک عورت کا اختیار کامیاب زیادہ رکھ سکتی, دونوں پارٹیاں اگر ایکسپٹ کریں گی تو ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. تو رہبر نے اس لحاظ سے کوئی ان کو پریشرائز نہیں کیا, بلکہ کہا صرف اتنا کہ پھر کسی اور سے نکاح پڑھوا لیجئے گا, میں پھر اس کے بعد نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اچھا اب اچھا وہاں دوسری ایک اور بھی چیز ہے. آج بہت ساری اس طرح کی رسومات ایران کے لحاظ سے, یہاں کی سے تو آپ واقف ہیں, شوہر و بیوی جو ہونے والے ایک دوسرے کو قیمتی تحائف کا تبادلہ یہ تقریباً واجب کے برابر ہے وہاں پر, اور عام معمولی تحائف نہیں, قیمتی ترین تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں عام طور پر. علماء وغیرہ کے خاندانوں میں شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن عام جو وہاں کا ایک ہے مسئلہ, اس پہ بہت کافی کوشش ہو رہی ہے کسی طرح سے اس پہ قابو پایا جائے. تو اب مجتبہ جو تھے انہوں نے تو کہا کہ میں اچھا وہاں پہ کیا ہے, انتہائی قیمتی گھڑیاں, انتہائی قیمتی انگوٹھیاں, سونے کے زیورات اس طرح سے جو ہے وہ تحائف میں دیے جاتے ہیں. مجتبہ نے منع کر دیا کہ میں اس قسم کا کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا ہوں. رہبر معظم نے اس موقع پر کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی, یہ مجتبہ ہیں دونوں باپ بیٹے آپس میں مل رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی عقیق کی انگوٹھی حداد عادل کو دی. کہا کہ کسی نے مجھے تحفے میں دی تھی, لیکن یہ انگوٹھی اب میں اپنی بہو کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. اور کیونکہ مجتبہ, اور اس سے بھی میں یہ کہتا ہوں مجتبہ کے لیے کوئی قیمتی تحفہ نہ خریدے, بلکہ میری اسی انگوٹھی کو مجتبہ کو تحفے میں دے دے. اچھا اس لحاظ سے ایک بہت بڑے مہر کے اعتبار سے جو وہاں کا وہ تھا وہ ختم کیا, اور اس انگوٹھی کے ذریعے انتہائی قیمتی جو تحائف تھے اس کو, اس رسم سے بالکل نجات اس انگوٹھی نے وہاں پہ اس لحاظ سے بہت کام کیا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ یہ پیش آ گیا کہ حداد عادل سے یہ بات طے ہوئی کہ جناب اب یہ شادی ہوگی کہاں, تو کہا کہ اگر تم کسی, رہبر نے کہا کہ کسی بڑے جگہ پہ اگر تم کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے, لیکن پھر میں شریک نہیں ہوں گا. میرا یہ 3 کمروں والا جو گھر ہے اس میں جتنی بھی مہمانوں کی گنجائش بن سکے اس سے آدھے مدعو کر لو. تو انہوں نے کہا یہ تینوں کمرے اگر ملا بھی لیے جائیں تو بہرحال 200 کی گنجائش بنتی ہے, کچھ باہر کا بھی اطراف میں لے لیا جائے تو اس کے آدھے یعنی 100 50 دونوں طرف کے مہمان, قریب ترین رشتہ دار, اور اس میں کچھ صدر خاتمی بھی تھے اس زمانے میں, اور ہاشمی رفسنجانی حیات تھے, اور کھانا بھی بہت سادہ تھا. اور بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی, بارات 2 ٹیکسیوں میں گئی ہے. اور ایک موقع پر گاڑی کی بڑی شدید ضرورت پیش آ گئی تھی, لیکن رہبر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی, اور صرف ایک قالین, وہاں پہ قالین تو ایسے ہی جیسے چٹائی کا ایک نہیں فولڈ کر کے کسی کو چٹائی تحفے میں دیں. ایران میں قالین لگژری اور وہ شمار نہیں ہوتے, بلکہ ایک ضرورت کی ایک چیز ہوتی ہے. ایک قالین, چھوٹا قالین جو ہے رہبر نے تحفے میں دیا, ایک حداد عادل نے دیا, اور تاکید کر دی گئی تھی کہ دفتری یا حکومتی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شادی میں استعمال نہیں ہوگی. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ رہبر کی وہ انگوٹھی ایک بظاہر ایک دنیاوی اعتبار سے ایک بے قیمت انگوٹھی, یعنی دنیا کے اعتبار سے, یعنی اس کے اندر کوئی قیمتی نہیں تھی کوئی بہت زیادہ, لیکن کتنے قیمتی جنجالوں سے اس نے گھرانوں کو جو ہے نا وہ بچا لیا. اچھا اللہم صلی علی محمد. اچھا ایک اس کے اندر پیغام اور بھی, اور ایک لحاظ سے آپ سب کیونکہ خواتین کی صنف سے تعلق رکھتی ہیں تو آپ کو ہی براہ راست یہ پیغام. دیکھیے اس شادی میں جو سب سے زیادہ رول پورا فل پلے کیا ہے, آپ بھی سوچ رہی ہوں گی صرف مرد حضرات نے جو ہے وہ پلے کیا ہے سارا.
یہ دو آدمیوں نے ساری چیز کی، ڈیلنگ سب کی، اور اس کو ایک سادہ ترین شادی کے اندر تبدیل کر دیا. اس میں خواتین کا کوئی رول نہیں، حتیٰ کہ حداد عادل کی جو وائف زوجہ ہیں طیبہ مہروزادہ، ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور رہبر معظم کی زوجہ محترمہ منصورہ خجستہ باقر زادہ، یہ ان کی تصویر، ان کا بھی کوئی رول اس کے اندر نہیں تھا اس لحاظ سے. یعنی ویسے تو گھریلو طور پر جو ہوگا، لیکن اس کی ساری تفصیلات اس کو سادگی کے طور پر کرنے کی یہ مرد حضرات نے خود طے کی. کیونکہ پیغام اس کے اندر بہرحال یہی ہے کہ خواتین جو ہیں خود آپ لوگوں نے شادیوں کے خرچے اس قدر بڑھا دیے. وہ جناب ڈرون بھی آپ کو چاہیے تصویروں کے لیے، اور اس کے علاوہ جناب وہ کسی بڑے اس جگہ سے بیوٹی پارلروں کے لاکھوں روپے کے اخراجات ہو گئے ہیں، کپڑوں کے اخراجات ہو گئے ہیں، کھانوں کے اور ہوٹلز کے اور لانس کے، اور دنیا جہان کے آپ خود واقف ہیں کہ ایک عام سے جو بالکل ایوریج اور متوسط گھرانے کے ان کی 25 30 لاکھ کی ساری اگر آپ دیکھا جائے تو شادیاں جو ہیں وہ اس سے تو میں بہت 25-30 لاکھ کم سے کم اس کے اندر خرچ ہونے لگے ہیں. اور اس طرح سے جو لوگ ایک اعداد و شمار جو جمع کیے کسی اخبار کے اندر پڑھا تھا، ایوریج گھرانوں کی شادیوں میں کتنے اس کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، کتنے جگہوں سے وہ سال تک وہ اتارے جاتے ہیں. لیکن کیا وہ ایک دن کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے، ایک دن کے تظاہر کے لیے، ایک دن کی شوبازی کے لیے اتنے زیادہ، یہی 25 لاکھ روپے سادگی کے ساتھ اگر 1-2-3 لاکھ کے اندر کر دی جائے، اور اس کے بعد ان نئے خاندان والوں جو بن رہا ہے ان کا شوہر و بیوی کا، انہی کو آپ گفٹ کر دیں گے، زندگی بھر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کام آ جائیں گے یہ پیسے. وہ کچھ نہ کچھ اس سے اپنا روزگار میں اور کسی چیز میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو رہا ہے. خواتین کو اس میں آگے آنا پڑے گا، یا مرد حضرات کو یہ تمام چیزیں ٹیک اوور کر کے اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی. خواتین کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اگر قائل ہو بھی جائیں تو جو آپ کو جن دیگر خواتین سے مقابلہ کرنا پڑے گا وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ آپ کو دبا لیں گی. تو بہرحال یہ شادی بھی طے ہو گئی، اس کے بعد بہترین طریقے سے انجام پائی، اور مجتبیٰ خامنئی، اس کے بعد ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد یہ خوش و خرم زندگی سادگی کے ساتھ آج بھی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور ایک بہترین بابرکت زندگی ان کے سامنے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال ایک انگوٹھی نے کتنے خاندانوں کو ایک کتنے بڑے اس سے جو ہے وہ گزارا ہے، ایک مشکل مرحلے سے اور مشکل صورتحال سے نکالا ہے. تو انگوٹھیوں کے اعتبار سے آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ یہ 3-10 آج مکمل ہو گئے، اور کسی اور چوتھے کی طرف جانے کے امکانات تھے، لیکن میں نے اسے خود ہی روک دیا کہ نہیں، اس سے زیادہ اب آگے نہیں لے جانا ہے. بہت سی چیزیں اسکپ بھی کرنی پڑ گئیں. تو اب انشاءاللہ کیونکہ آگے بہت سے اہم مراحل آ رہے ہیں، شعبان آ رہا ہے، امام زمانہ علیہ السلام 15 شعبان جو ہے اس لحاظ سے آ رہی ہے. اور استقبال رمضان، استقبال شعبان کے لحاظ سے وہ بھی دروس بہت ضروری ہیں. تو انشاءاللہ ان نئے موضوعات پر ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے، وہ آتے رہیں گے. لیکن یہ والا گفتگو آج یہاں پر مکمل ہو گئی ہے ہماری. کچھ سوالات آپ لوگوں کے یہاں سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ کچھ وقت اوپر ہو گیا ہے. مولانا محترم آنے والے ہوں گے. مولانا محترم عامر رضا یاسوبی صاحب کا اہم موضوعات کے اوپر درس ہے، وہ اب شروع ہوگا. آپ لوگ کچھ پانی وغیرہ پی لیں تو انشاءاللہ پھر وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جی اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن